اللہ کے نبی نے عجیب انداز میں بیان کیا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون، یعنی آپ کی عمارت جو ہے دین کی نماز کا قائم، نماز کا قائم ہے۔ اب نماز میں کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کے پاس پاکیزہ کریں، قبلہ رخ ہو جائے، مصلی پاک کو قاصد جگہ نہ ہو، قاصد جگہ میں جب نماز نہیں ہوتی تو دین کیسے رہ سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جس نے دین پہ غضب کیا وہ چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لے نماز نہیں ہوگی، اور جس نے رسول کی بیٹی کے دین پہ غضب کیا ہو تو یہاں بھی لعنتی ہوگا وہاں بھی لعنتی ہوگا۔ یہ تو کلیہ دے دیا اللہ کے نبی نماز کے، اور نماز ہے کیا؟ بھائی ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، کوئی اس طرح نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت، پتہ نہیں کرتا ہوں بھائی کیسے کرتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے، کیا اللہ کے لیے نماز پڑھی؟ اللہ تمہاری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نماز میں کوئی مکمل نہیں ہو رہی میں اس کے لیے پڑھوں، ایسے ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو جس انداز میں پڑھو، تمہیں کہاں دیکھنا پڑے گا؟ تمہیں کہاں دیکھنا پڑے گا؟ تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ کعبہ کون سا ہے؟ ابراہیم نے بنایا، اسماعیل نے بنایا نا، حضور کعبہ بن گیا، لیکن اس کے ساتھ آج طرف حج کے ارکان موجود ہے نا حضور۔ کیا ہے کہ مریم دوڑ رہی تھی، صحیح کر رہی تھی نا، آج تک کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو نا؟ بتایا دیکھو یہ صحیح جو ہے یہ مریم کی نشانی ہے، مریم کی سنت ہے، تو اللہ نے ایک نبی کی بیوی کی سنت کو قرآن میں محفوظ کر کے مسلمانوں پہ واجب قرار دے دیا۔ اور پھر جب بچے کو چھوڑا، بچہ چھوٹا تھا، کیا کیا؟ یہاں سے بیٹا پاؤں رگڑنے لگا تو اللہ کو بھی جلال آیا، یہ ایسا ہے، یہاں صحرا میں کوئی پاؤں کو رگڑنا تھا کہ زمزم نظر آنے لگا۔ وہ زمزم آج تک اتنا معتبر ہو گیا کہ مسلمان جاتا ہے حج پہ، کچھ لائے نہ لائے آب زمزم لے کے آتا ہے، اس لیے کہ وہ پاک و پاکیزہ پانی ہے۔ میں یہی تو سمجھانا چاہتا تھا کہ کعبے میں ہوتے ہوئے اگر کسی نبی کی یونیورسٹی اگڑی جائے تو پانی پاکیزہ ہو جاتا ہے، کسی نبی کی ماں یا بیوی اگر بھاگے تو وہ سنت بن جاتی ہے۔ یہ وہ کعبہ ہے کہ جہاں مریم سے کہا تھا تم نکل جاؤ، یہ سچا خانہ نہیں ہے، یہ وہ کعبہ ہے کہ جہاں سے فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میری امانت پانا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جائے پیدائش مولا کائنات ہر مسلمان کو سجدہ لازمی ہے، چاہے دل سے کرے یا زبان سے کرے۔ یہی ضروری ہے، جب تک کعبے کی طرف رخ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ جب کعبے پہنچ جائیں تو حاجی حج کر کے آئے کعبے میں چھوٹ ہے کہ جس طرف چاہے کر کے رخ نماز پڑھنا، کعبے میں چھوٹ ہے نا، وہ چاہے یہ نہیں ہے اس طرح کرنا ہے جدھر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں علی کی آمد ہو جائے وہ مختصر نہیں ہوتا، وہ پھیل جاتا ہے، چاہے جس طرف بھی رخ کرو علی نظر آئے گا، علی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جب خلیفہ بنانے والا ہے وہ اختیار تو اس کے پاس ہوا نا، اللہ سے خلیفہ پہ ہی گفتگو کر لیتے۔ جب مجھے اپنے پاس رکھ لیا خلیفہ کا اختیار تو پھر کسی کو اختیار ہے بنا ہے؟ ہاں، دو قسم کے خلیفہ ہوتے ہیں، دو قسم کو، ایک وہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو منبر رسول پہ کہے ضروری ضروری جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، اور اس کے لیے میں تم میں سے اٹھاؤ۔ تو خدا کا بنایا ہوا وہ ہے، دنیا کا بنایا ہوا یہ ہے جو سر کے باہر اٹھواتا ہے۔
اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے آؤ گے تو آنکھوں سے بھی اندھے ہو اور دل سے بھی اندھے ہو. قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم نے عذاب عظیم میں مبتلا کر دیا. وہ پورے تالا لگا کے ان کے دلوں پر یہ تو ان کو عذاب کو اللہ کا لگایا وہ تالا کوئی کھول سکتا ہو نہیں کھول سکتا. اللہ نے لگایا تو اللہ کسی کو سزا دے دے تو معاف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اللہ نے دیا ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر کوئی کر دے معاف تو اگر کوئی کر دے معاف تو اسی طرح سے ہے کہ کوئی مجرم پاکستان کا ہو کسی نے جرم کیا اور وہ پکڑا گیا ابھی ملزم ہے ملزم جو کورٹ گیا لوور کورٹ میں گیا کہا جی کی ضمانت کرنا رہائی مل جائے نہیں ممکن نہیں. مایوس ہو کر کہاں جائے گا ہائی کورٹ چلا جائے گا. ہائی کورٹ گیا دوسرے کہا کہ بھائی میں تو بے قصور ہوں مجھے معاف کر دے. لوور کورٹ نے سمجھ دی سزا نہیں معاف مایوس ہو گئی. تیسری جگہ بھی ہے نا کورٹ چلا جائے گا وہاں جائے گا کورٹ بھی کہتے کہ نہیں تم اس کو سزا ملے گی. اب کہاں جائے گا اب تو کہیں نہیں جا سکتا نا. اب کہاں جائے گا اب وہاں جائے گا یعنی جیسے ہمارے پاکستان کا اصول ہے نا کہ صدر مملکت کے پاس جائے گا کہ آپ میری سزا کو ختم کر دیں ایسا ہی ہے نا وہ. تو اللہ نے بھی ایک فرشتے کو سزا دی. اس نے بہت کوشش کری کہ مجھے معاف کر دیا جائے. دنیا میں چلتا رہا نبیوں کے پاس گیا ملائکوں کے پاس گیا کہا نہیں ہوگی. کہا اچھا حسین کی آمد ہے مجھے اس بارگاہ میں لے جاؤ کہ جہاں سب کی سزائیں معاف ہوتی ہیں. کافی لکھتا ہے کہ ہمارے امام حسین سے مس کیا گیا ہے اللہ نے بھارے پردے کیے. اب تکبر کے عالم میں چلا ہے تمہارے پر ایسے نہیں ہے جیسے حسین نے مجھے پر دیا ہے. عظمت مولا حسین سرکار بلند ترین معلوم یہ ہوا کہ حسین کے حوالے میں رہتے بھی ملک کو معاف کروا سکتا ہے. تو جب میں قبر میں جاؤں گا اور سینے پہ ماتم میں حسین کے ہاتھ ہوں گے تو حسین کیسے میری شفاعت نہیں کرے گا. کہے گا کہ یہ میرا گنہگار ہے پروردگار یہ زندگی میں مجھ سے روتا رہا مجھ سے محبت کرتا رہا. پروردگار مانے گا نا کہ یہی ہے عالم. تو ان کا ہو گیا کبھی تک بدلا تو ان کا ہو گیا اور یہ ایسے ساتھی ہے ایک دفعہ کسی کو دیکھ لینا بھولتے نہیں ہے. دنیا بھول جائے گی لیکن یہ گھرانہ نہیں بھولتا اس لیے کہ یہ یہاں سے نہیں ہے وہاں سے آئے ہوئے. اور یہ تو سرکار امام حسین اور مولا کائنات یہاں پہ بھی ہے وہ دل کا مرکز شجاعت کا مرکز وہ سخاوت کا مرکز وہ اخلاق کا مرکز ہے. اب جتنا جتنا درد ہوگا اتنا اتنا ایک بات دیکھیے نا آپ کے پاس قوم ہے. قوم کا کام کیا ہے کہ لکوڈ کو جلد کر کوئی بھی ہو جلد کر لیں. وہاں کا چھوٹا سا چیز ہے تو آپ کے کیا پانی بھر کے رکھا وہ آپ کی جسامت کے حساب سے بڑا ہوتا جائے گا بھائی. یہی تو بات ہے کہ جب انسان حسین کا ہوتا ہے تو درد کو بڑھانا پڑتا ہے. اب جتنا بڑھتا جائے گا درد حسین اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا. درد کو بڑھانا ہے نا جب بڑھا لے گا تو حسین تو قریب ہی پھر قریب اور یہ حسین ہے ایسے حد ہے کہ جس حسین وہ فرق تھوڑی ہے اول سے لے کے اور آخر تک سب کوئی فرق نہیں سب کے مقام بس ایک دفعہ رسول مسجد نبوی میں
سرکار نے اپنے نواسے کو اپنے آپ کو جانتا ہے. سرکار امام حسن آغوش مصطفیٰ میں آئے. سرکار کا کیا کام؟ دنیا کی باتیں تو کرتے یہ پھیلا رہے، تبلیغ نہیں کر رہے. تبلیغ نہیں کر. صحابہ کرام کو بہت محبت کرنے والے، بہت تعریف کرنے والے. سرکار امام حسن بجائے مدینے کو دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف، اور انداز یہ ہے کہ اس طرح سے کر کے جیسے دیکھتے ہیں بچے آسمان پر سے. اللہ کو بڑا تعجب ہوا، کھانا تبلیغ کر رہے ہیں، نواز آسمان کی طرف. پتہ نہیں بھائی نانا یہ پہچان ہے اور تم آسمان کی طرف دیکھ رہے. تب رسول کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے نا اگر کو نہیں بھیجا میں دین پھیلا رہا ہوں تم ایسے ہونا چاہیے. کہا نہیں، تمہیں معلوم نہیں یہ حسن یہاں بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے، اس لیے یہ میری آغوش میں ہے. جو بچپن میں لوح محفوظ کو پڑھ لے وہ ہدایت کا مرکز نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ لوگ سوچے کہ محبت میں کہہ دیا. اچھا پھر سرکار پھر آگوش میں معاملہ. جب تک شک کرنا کہ فتح رسول محبت میں کہہ رہے ہیں بات رسول والا ہے، شک تو ہمیشہ رہا. کیسی یقین یقین تو تمہارا رسول کا بھی ہے. اچھا اب رسول اپنے آنکھوں کے امام حسن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر دیے جا رہے ہیں. دیکھا ایک شخص نئی مشین رشید و جمیل مسجد میں داخل ہوا. میں داخل ہوا پھر میں رسول پہنچا. اللہ کے نبی اس دین کے سوال پوچھ رہے ہیں. سرکار امام حسن کہاں ہے؟ محمد پہلو میں پہلو. میں کہا اچھا اس سے پوچھو گے؟ کافی پوچھو. اگر میں کہوں اس سے پوچھو، اگر میں کہوں اس سے پوچھو تو اگر کچھ جیسا ہوتا یا صحابہ جیسا ہوتا کہتا رسول تم تو آپ سے پوچھنے آئے، اس بچے سے کیا پوچھے؟ اچھا آپ وہ پوچھے. صحیح گئے امام حسن گئے. ذرا تو آئے جو یہ ہے کون؟ آنے والا کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کون ہے؟ مدینے کا رہنے والا نہیں، ہم سب کو جانتے ہیں، پہچان نہیں. مدینے کا رہنے والا کوئی اور ہے. کون ہے؟ کیا تم نہیں سمجھ سکتے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موسیٰ کو علم دیتا تھا. یہ وہ ہے جس نے موسیٰ کو علم دیا. موسیٰ علم رکھتے تھے، اللہ سے کہا پروردگار مجھے اور علم چاہیے. اچھا جاؤ دریا کنارے چلے جاؤ، ایک شخص ہے وہ تمہیں علم دے دے. موسیٰ چلے، قرآن میں محفوظ پورا واقعہ. موسیٰ چلے دیکھا دریا میں ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے. دیکھ کے موسیٰ نے کہا میں علم لینے آیا ہوں. لینے آئے ہو؟ علم لینے کا؟ ہاں علم لینے آیا ہوں. اچھا آپ کشتی میں سوار ہو؟ کشتی میں سوار کیا مگر شرط ہے جو میں کروں گا اس کے احترام نہیں کروں، بولنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے. بالکل وعدہ ہے. جب تک موسیٰ آج کوئی سوال نہیں کروں. موسیٰ چلے. نبی کون ہے؟ وہ ہے جو خضر کرے. چلے. اب موسیٰ نے دیکھا جناب خضر نے جب کنارے پہ پہنچے تو کشتی میں سوراخ کر اتاب ہو گئے کہ ابھی آپ اس ساری کشتی آپ نے طے کر دیا. میں نے کہا تھا کوئی بات نہیں آپ ہی آگے چل باقی آپ نے ظاہر محفوظ ہے. انتباہ گر رہی انتباہ بند آگے چلے. دیکھا بچہ ہے کھیل رہے تھے، بچہ اس کو قتل کر دیا. اب برداشت نہیں ہو سکی کس کو؟ اولی الامر نبی کو کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ موسیٰ کا علم کم تھا، خضر کا علم زیادہ تھا. وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. بس کہا اب تکلیف کیا ہوا. آپ نے کشتی کو کشتی اس لیے چھوڑی کہ وہاں بادشاہ کشتی دینے آ رہا تھا. یہ غریب کی کشتی تھی. دیوار اس لیے جب تعبیر کی کہ وہاں ایک مومی کا خزانہ تھا، بچے چھوٹے تھے اس لیے محفوظ کیا. اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بدتر ہو رہا تھا، ان کو نقصان پہنچاتا. تو جس کا علم موسیٰ لے وہ جا کے امام حسن سے علم لینے آئے تو اب رسول نے بتا دیا یہ وہ حسن نہیں ہے جو چھوٹا تم سمجھے. یہ
کو علم دینے والا ہے. جب خضر جیسا اسے علم ملے گا تو پھر علم کا نبوت بھی یہی ہوگا, مرکز بھی یہی ہوگا. وقت کافی گزر چکا ہے. صبح آپ کو جانا ہے اور سب ایسی ہے یہ قیامت دونوں لحاظ کے اور اشارہ یہ وہ حسن ہے جس کو رسول اب رب جگر کہتے ہیں. حسین اور حسن رسول کے دل کی چین. بس وقت وہ آیا جب سرکار امام حسن کو لہر کس نے دیا؟ اس سازش تھی صحیفہ سے پہلے صحیفہ بنایا گیا تھا. تحریر کیا گیا تھا کہ رسول کو اس طرح شہید کرنا ہے اور آل رسول کو اس طرح. صحیفہ بس عورت آئی سرکار امام حسن کو لہر دیا. جب لہر کا پیارا دیا تو بولا کتاب اب جگر کام کرنا چھوڑا, ٹکڑے بننا. ایک بتاؤ یہ الٹی ہوئی ہے. سرکار امام حسن نے کہا قاسم جا کے میری بہن زینب کو بلاؤ. رات کا وقت ہے, قاسم گئے ہیں نہ کچھ بھاگ کیا ہے. پوچھا کون ہے؟ میں قاسم ہوں. پوچھا قاسم ابھی صبح نہیں ہوئی ہے کیوں آئے ہو؟ جناب ثانیہ زہرا نے قاسم کا نام سنا ہے. ایک مرتبہ دروازے پائیں مرزا ایسے نہ کہو. دروازہ کھولا کہ قاسم کیوں آئے ہو؟ کہ بابا نے یاد کیا ہے, مقنا رکھا ہے. سرکار امام حسن کی دل پر نازل ہوئی ہے. بھائی کی الٹیاں دیکھی ہے, فکر کرتا ہوا دیکھا ہے. ایک مرتبہ بری ہے, بالوں کو کھول دیا ہے, وہاں مصیبت آ کے نالے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن نے سرکار امام حسین سے کہا بھیا میری بہنوں کو بلا دو. تمام بہنیں آ گئی کہ بھیا اور میرے بھائیوں کو بلا دو. ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھی, کہا عباس نظر نہیں آتا. عباس نہیں آتا کہ مولا وہ دروازے پہ بیٹھا ہے. کب بلاؤ نا کہ عباس اندر کیوں نہیں آتے, بھائی سے کیوں نہیں ملتے. ایک مرتبہ میرے سرکار نے کہا مولا ارے میں کہتے داخل خانہ ہوں, میری بہنوں کے بال کھلے ہوئے ہیں. یہ عباس وہ ہے جو بہنوں کو براہ نظر نہیں دیکھ سکتا. بھائی وہ وقت بھی آیا کہ جب سرکار امام حسن دنیا سے جانے لگے, اپنے بیٹے کو بلایا, وصیت تحریر کری ہے, میں برما کو دیا ہے کہ جاؤ جب مصیبت کا وقت آئے. قاسم کا یہ بات بھی ہے ایک مرتبہ امام حسن جب چلے گئے تو غسل دیا, کفن پہنایا اور کون کون ساتھ ہے؟ ہمارے بنی ہاشم ساتھ ہے, جناب مسلم عقیل ساتھ ہے, جناب حنفیہ ساتھ ہے. جنازہ لے کے جا رہے ہیں, امت نے تیر برسانے شروع کیے. یہ وہ قمر بنی ہاشم ہے, جلال میں آ گئے کہ مولا ایک کو نہیں چھوڑوں گا. سرکار امام حسین کا بات صبر کرو, ابھی یہ منزل نہیں آئی ہے. لگے سے میرے مولا کے جس میں اندر پر یہ کیسا جنازہ تھا. ارے دنیا نے دیکھا تو جنازہ ایک دفعہ جاتا ہے, ایک دفعہ کفن پہنتا ہے. یہ میرے مولا امام حسن کا وہ جنازہ ہے. ارے جب دین لگے سرکار امام حسین گھر میں لے کر آئے. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا, ارے بھیا ہم نے تو صحیح بھیجا تھا کہ جنازے میں تیر کیسے آئے. بہنوں نے تیر نکالے, ارے دوسرا کفن بنایا. میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں بولا آپ امیر ابن امیر ہے. ارے آپ کے جنازے میں بھائی بھی موجود ہے, آپ کے جنازے میں بہنیں بھی موجود ہیں, آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہے. مولا غریب ہے جو کربلا میں ہے, آپ کا چھوٹا بچہ چچا ساتھ ہے, بابا کے جنازے کے ساتھ چچا کربلا میں تو آ کے دیکھیے. ارے ایک
کڑیا جمع بیٹا ہے، ارے بابا کا لاشا نہیں اٹھا جاتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، ایک ننھی سی بچی ہے، ارے اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی ہے، آج کے قاسم نے آج کے سینے پہ ہاتھ رکھا، یہ وہ بچی ہے جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی لیکن عاشور کے لیے، ارے بابا کو کہتی ہے اے نائنہ یا بتا، اے بابا کہاں ہے، لیکن شیر سے آواز آتی ہے ریا یا بنیا، اے بیٹا میرے پاس آ جاؤ، تو قریب جانا تھا، شمر بلون نے میری شہزادی کے بالوں کو پکڑا، ارے باپ سے گزر کیا حسین اے حسن 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 تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے، 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 اور خانہ زہرا میں یہ کوہرام بپا ہے، تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے، تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے، تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے، تم گلشن زہرا کی کلی پہ نسانی، تم نور علی پیارے نبی کی وہ نشانی، کیسا ستم آئے تمہیں زہر دیا ہے، تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے، تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے، اس طرح میرے آل میں لاشیں کو چھپا لو، اے بال شہادت تمہیں تیروں سے بچا لو، بیٹے کے جنازے پہ یہ زہرا کی بکا ہے، تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے، تابوت حسن تینوں کی چادر سے سجا ہے، اب غم میں تیرے دل کو سنبھالے یہ بہنا، لاشے سے تیرے تیر نکالے یہ بہنا، میت پہ برادر کی یہ زینب کی صدا ہے، تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے، تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے، کیوں ساتھی کوثر کو دیا زہر کا پیالہ، چلتا تھا جگر خون اگلتے
مولا کیا آل محمد سے یہ امت کی وفا ہے تابوت حسن کی چادر سے سجا ہے تابوت حسن تیروں کی چادر تابوت حسن تیروں کی چادر سے سجا ہے کیوں پہلو نانا نہ ہوگا نواسا خود پیارے محمد نے جسے نازوں سے پالا ایسی ہے محمد کے گھرانے پہ جفا ہے تابوت حسن تیروں کی چادر سے سجا ہے تابوت حسن تیروں کی چادر سے سجا ہے یتیمی کے ستم قاسم دل کے کہتے ہیں یتیمی کے ستم قاسم دل کے کرتے ہیں باپا ماں کام گریا عائشہ پہ اٹھا ہے جنازہ تیرا غمگین خدا ہے تابوت حسن تیروں کی چادر سے سجا ہے تابوت حسن تیروں کی چادر سے سجا ہے سردار ہے جنت کے بیان کا یہ غم ہے لفظوں نے کیا تیری کیا وہ ضریب قلم ہے کیا تیرے کے بھائی کی بچھی پیش عذاب تابوت حسن تیروں کی چادر سے سجا ہے تابوت حسن تیروں کی چادر سے سجا ہے تیروں کے مسلے پر تو سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے ہم دربار میں آ جانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ یہ ماں کی وصیت تھی عباس دلاور کو یہ ماں کی عباس دلاور کو
جب دین پہ مر آئے تم دین پہ مر جانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ ایک تیر علی اصغر کے گردن پہ لگا ایک تیر علی اصغر کے گردن پہ لگا معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ دنیا کو نہ بھولے گی عباس وفا تیری دنیا کو نہ بھولے گی عباس وفا تیری تلوار نہیں دیکھی آقا کا کہا مانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شاخے پلی سینے پہ جو شاخے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی اوپر تماچوں کے نشان مالا السلام علیکم یا عباد اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم اپنا امیر المومنین اپنا سید الوسیم السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید المصطفیٰ السلام علیکم حسن حسین سلام اللہ یا غازی محمد اللہ سقائے سکینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا قدیر مربع السلام علیکم یا موجود دوائے السلام علیکم یا شمس شمو السلام علیکم عیسی نبوت یا علی السلام اراضی القدر والقضاء الدائم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الرسول الزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مدر ایمان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم امام زمانہ حضرت اللہ تعالی رسول اللہ مقرر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل دلیلا معینا
حسناته ومتعه فيها كبيرا برحمتك يا أرحم